بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ رشیا کا ایران کو خفیہ معاہدے میں 500 وربا لانچ یونٹس اور 2500 میزائل دینے کا فیصلہ۔ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق روسی دستاویزات لیک ہونے سے ایک بڑا انکشاف سامنے آیا کہ دسمبر میں ماسکو میں ایران اور رشیا کے درمیان خفیہ ہتھیاروں کا معاہدہ طے پا گیا۔ یہ ڈیل تقریباً 500 ملین یورو کی ہے، جس کے تحت رشیا ایران کو پورٹیبل وربا ڈیفنس سسٹم لانچ یونٹس اور 2500 ایڈوانسڈ 9M336 میزائل 3 سالوں میں فراہم کرے گا۔ یہ میزائل کاندھے پر رکھ کر چلائے جاتے ہیں اور ڈرون، ہیلی کاپٹرز، جیٹ فائٹر اور کروز میزائلوں کو 6 کلومیٹر تک مار کر گرا سکتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے لیے یہ انتہائی تشویش کن بات ہے، کیونکہ اس سے ایران کی ہوائی دفاع کی صلاحیت بہت مضبوط ہو جائے گی۔ یہ معاہدہ گزشتہ سال اسرائیل کے حملوں سے تباہ ہونے والے ایران کے ڈیفنس سسٹم کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے ہے۔ رشیا نے یوکرین جنگ میں بھی وربا کا استعمال کیا تھا، جہاں یہ بہت مؤثر ثابت ہوئی۔ اب امریکہ اور اسرائیلی حملوں کے خلاف ایران کے فوجی اڈوں اور اہلکاروں کو بہتر تحفظ ملے گا۔ یہ خبر عالمی مارکیٹ میں بھی کشیدگی بڑھا رہی ہے۔ خلیج فارس میں ایرانی پراسرار ڈرون امریکی بحری جہازوں کے قریب گھوم رہا ہے، ابھی تک نہیں گرایا گیا۔ خلیج فارس میں ایک ایرانی ڈرون گزشتہ دنوں سے اڑ رہا ہے، جو 900 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار اور 31,000 فٹ کی بلندی پر ہے۔ امریکی فورسز ابھی تک اسے گرا نہیں سکی، جس سے بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ کچھ غلط ہے، کیونکہ یہ ڈرون بہت پراسرار ہے اور اس کا پتہ لگانا مشکل ہے۔ پہلے ایرانی ڈرون کو امریکہ نے گرایا تھا، لیکن اب یہ ڈرون آزاد گھوم رہا ہے۔ یہ ڈرون جاسوسی کر رہا ہے یا حملے کی تیاری میں ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ حزب اللہ کے چھوٹے ڈرون کی طرح یہ ریڈار سے بچ رہا ہے۔ امریکی ایئرکرافٹ کیریئرز کے قریب ایسے ڈرون پہلے گرائے گئے تھے، مگر اب صورتحال مختلف ہے۔ یہ واقعہ امریکہ اور اسرائیل میں خوف کی فضا پیدا کر رہا ہے۔ ایران میں طلبہ کے احتجاج شدت اختیار کر گئے، یونیورسٹی میں ہنگامے جاری۔ ایران میں جنوری کے بعد اب فروری میں بھی طلبہ نے دوبارہ بڑے پیمانے پر احتجاج شروع کر دیے۔ یونیورسٹیوں میں اسٹوڈنٹس سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ احتجاج گزشتہ مہینے کی ہلاکتوں اور گرفتاریوں کے خلاف ہے۔ تہران، اصفہان اور مشہد سمیت کئی بڑے شہروں میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ طلبہ نے پرانے شاہی نشانات بھی استعمال کیے ہیں۔ حکومت نے کریک ڈاؤن کیا ہے، مگر احتجاج تھم نہیں رہا۔ یہ صورتحال ایران کے اندرونی حالات کو مزید نازک بنا رہی ہے۔ دنیا بھر میں اس کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ حسن روحانی اور جواد ظریف کی گرفتاری کی افواہیں ایران نے ابھی تک کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ ایران کے سابق صدر حسن روحانی اور سابق وزیر خارجہ جواد ظریف کے خلاف افواہیں پھیل رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ سپریم لیڈر کے خلاف بغاوت کی سازش میں ملوث ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ احتجاج کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے۔ ایران نے نہ تو ان افواہوں کی تصدیق کی ہے اور نہ ہی تردید۔ جنوری میں ان کی گرفتاری کی خبریں آئی تھیں، مگر بعد میں وہ عوامی طور پر نظر آئے۔ اب پھر یہ بحث تیز ہو رہی ہے کہ کیا ایران میں اندرونی بغاوت ہو رہی ہے۔ یہ سب احتجاج کی لہر کو مزید ہوا دے رہا ہے۔ صورتحال بہت نازک بنتی جا رہی ہے۔ ایران جھکنے کو تیار نہیں، رشیا کی مدد سے مضبوط، امریکہ میں خوف کی فضا۔ ایران کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم ایرانی ہیں، ہمارے خون میں سرنڈر نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑی فوجی طاقت کے باوجود ایران جھکنے کو تیار نہیں۔ رشیا کی وربا میزائل ڈیل سے ایران کا دفاع مزید مضبوط ہو رہا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں پینک ہے۔ اگر جنگ ہوتی ہے تو امریکہ کو زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ایران اکیلا کھڑا ہے، مگر مضبوط عزم کے ساتھ۔ رشیا اور چین کی مدد کم ہونے کے باوجود ایران لڑ رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں بڑا کھیل دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو نیوکلیر ڈیل کے لیے 10 سے 15 دن کا حتمی الٹیمیٹم دے دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو ایک نیا نیوکلیر معاہدہ کرنے کے لیے 10 سے 15 دن کی آخری مہلت دے دی۔
انہوں نے وارننگ دی ہے کہ اگر تہران نے اس مدت میں ڈیل نہ کی تو بہت بری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یہ الٹیمیٹم فوجی تیاریوں کے ساتھ سامنے آیا ہے، جہاں امریکہ مشرق وسطیٰ میں بڑے پیمانے پر فورسز جمع کر چکا ہے۔ ایران نے اسے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کسی دباؤ میں نہیں آئے گا۔ ڈپلومیٹک کوششیں جنیوا میں جاری ہیں، لیکن امکانات بہت کم نظر آ رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ آخری موقع ہوگا، ورنہ فوجی آپشن استعمال ہوگا۔ ایران کے سپریم لیڈر نے سخت بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کبھی اسلامی جمہوریہ کو تباہ نہیں کر سکتا۔ یہ صورتحال مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کو عروج پر پہنچا رہی ہے۔ امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں بڑی تعداد میں F-22 اور F-35 لڑاکا طیارے تعینات کر دیے۔ پچھلے 48 گھنٹوں میں امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں 50 سے زائد جدید فائٹر طیارے بھیجے ہیں۔ ان میں F-22 اور F-35 شامل ہیں، جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے حامل ہیں۔ یہ تعیناتی ایران کے خلاف ممکنہ حملے کی تیاریوں کا حصہ ہے، جبکہ ایئرکرافٹ کیریئر USS جیرالڈ آر فورڈ اور USS ابراہم لنکن بھی ایران کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ امریکہ نے اردن اور دیگر مقامات پر پیٹریاٹ اور اینٹی ڈرون سسٹمز بھی نصب کر رکھے ہیں۔ فوجی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بلڈ اپ 2003 کے عراق جنگ کے بعد سب سے بڑا ہے۔ ایران نے اپنی فورسز کو بھی ہائی الرٹ پر رکھا ہوا ہے اور جواب دینے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ جنگ کے امکانات کو مزید بڑھا رہی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے جنگ کی صورت میں 4 لیئرز کا سیکشن پلان جاری کر دیا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے ممکنہ امریکی یا اسرائیلی حملے کی صورت میں ملک کی بقا کے لیے تفصیلی پلان بنا لیا ہے۔ انہوں نے علی لاریجانی کو نیشنل سیکیورٹی چیف کے طور پر بڑی ذمہ داریاں سونپ دیں۔ 4 لیئرز آف سیکشن پلان ہیں، جس میں ٹاپ لیڈرشپ کے لیے متعدد جانشین نامزد کیے گئے ہیں۔ اگر ایرانی سپریم لیڈر یا دیگر سینئر لیڈرز کو نشانہ بنایا جائے تو حکومت چلتی رہے گی۔ یہ پلان گزشتہ سال اسرائیل کے حملوں سے سبق سیکھ کر تیار کیا گیا ہے۔ ایران کی ملٹری کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے اور ڈومیسٹک سیکیورٹی فورسز تیار ہیں۔ خامنہئی نے کہا ہے کہ وہ شہادت کے لیے تیار ہیں اور سرنڈر نہیں کریں گے۔ یہ تیاریاں ایران کی مضبوط مزاحمت کی عکاسی کر رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی رہائش گاہ پر مسلح شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی فلوریڈا میں مارالوگو رہائش گاہ کے سیکیورٹی پیرامیٹر میں ایک مسلح شخص داخل ہو گیا۔ سیکرٹ سروس اور لوکل پولیس نے اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ شخص شاٹ گن اور فیول کین لے کر تھا اور حکم کی تعمیل نہیں کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، بلکہ وائٹ ہاؤس میں موجود تھے۔ متاثرہ شخص کی شناخت آسٹن ڈکر مارٹن کے طور پر ہوئی ہے، جو 21 سالہ شمالی کیرولائنا کا رہائشی تھا۔ یہ واقعہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف حالیہ دھمکیوں کی فہرست میں اضافہ ہے۔ تحقیقات جاری ہیں کہ اس کے پیچھے کون تھا۔ یہ واقعہ امریکی صدر کی سیکیورٹی کو مزید سخت کر رہا ہے۔ ایران چین کی مدد سے سرپرائز دے سکتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی تشویش میں اضافہ۔ ایران چین سے کارگو شپمنٹس کے ذریعے تیزی سے امداد حاصل کر رہا ہے۔ یہ ممکنہ طور پر ملٹی ایڈ یا ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے جو جنگ میں سرپرائز دے سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندے نے کہا ہے کہ ایران ایک ہفتے میں نیوکلیر ہتھیار بنا سکتا ہے۔ ایران نے اپنے میزائل سسٹمز کو اسٹریٹجک پوزیشن پر ڈپلوائے کر دیا ہے۔ روس اور چین کی ممکنہ مدد سے ایران اکیلا نہیں لڑے گا۔ ایران کا موقف ہے کہ وہ سرنڈر نہیں کرے گا اور جواب ضرور دے گا۔ اگر جنگ ہو جاتی ہے تو علاقائی سطح پر بڑی تباہی ہو سکتی ہے۔ دنیا بھر میں امن کی کوششیں بھی جاری ہیں، مگر حالات تیزی سے نازک ہو رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وکٹوف کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ حیران ہے کہ ایران اتنی بڑی فوجی تیاریوں کے باوجود سرنڈر کیوں نہیں کر رہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑے بحری بیڑے، فائٹر طیارے اور فورسز مشرق وسطیٰ میں جمع کی ہیں، مگر ایران ڈرنے کا نام نہیں لے رہا۔ وٹکوف نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پوچھ رہے ہیں کہ ایران کیوں نہیں جھک رہا، جبکہ ایران کا موقف ہے کہ وہ ایرانی ہے اور ان کے خون میں سرنڈر نہیں ہے۔ یہ بیان جنیوا میں ہونے والی بات چیت سے پہلے سامنے آیا، جب نیوکلیر ڈیل پر مذاکرات ہوں گے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہے، مگر جارحیت کا جواب دے گا۔ امریکہ کی انٹیلی جنس نے غلط اندازہ لگایا تھا کہ دباؤ سے ایران جھک جائے گا۔ رضا پہلوی امریکہ کا ممکنہ پپٹ، مگر ایرانی عوام اسے قبول کرنے کو تیار نہیں۔ ایران میں جاری احتجاج میں بعض طلبہ رضا پہلوی کے واپسی کے نعرے لگا رہے ہیں۔ امریکہ کا الزام ہے کہ وہ رضا پہلوی کو ایران میں رجیم چینج کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔
رضا پہلوی نے میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں امریکہ سے فوجی مداخلت اور سخت پابندیوں کا مطالبہ کیا ہے، مگر ایرانی عوام اور احتجاجی گروپس انہیں قبول کرنے کو تیار نہیں کیونکہ وہ امریکہ کے اعلی کار سمجھے جاتے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ احتجاج حکومت مخالف ہے، مگر رضا پہلوی جیسے فتنہ کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ صورتحال رجیم چینج کے امریکی منصوبے کو پیچیدہ بنا رہی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔